کسی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تو میرے اوپر حرام ہے، تو پھر یہ اس کی تعویل قبول کی جائے۔ یہ اصول یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص لفظ طلاق کے ساتھ طلاق دینا تو اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہو۔ تو پھر اب چونکہ میاں بیوی کا رشتہ ہے سینسٹیو، تو اب اس کے اوپر لگے گا حکم زہار۔ لیکن اب یہ صرف جھوٹ بول کے خالی کھلی توبہ کرنے سے تمہارا چھٹکارا نہیں ہونا۔ ایک اور کیس بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات، وہ ایلا والا کیس ہے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ ناراض ہو۔ اچھا، اب بعض اوقات لوگ اپنی بیوی کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں تو بیبے ہے میری، ٹیکسٹ میسج پہ ہو جاتی ہے جی ہو جاتی ہے جی، ٹیکسٹ میسج پہ بھی، واٹس ایپ کے اوپر بھی، اکیلے بند کمرے میں بیٹھ کے بھی آپ طلاق دیں گے نا تو طلاق ہوگی۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، میرے ایک قریبی دوست نے غصے میں آ کر اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ آج سے تو مجھ پر حرام ہے۔ اب وہ سخت پریشان ہے کہ کہیں اس کی طلاق تو واقع نہیں ہو گئی، ایسی صورتحال میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایسے لوگوں کو نا ویسے مدنی پھینٹی لگانی چاہیے، جس میں ان کی ہڈی پسلی نہ ٹوٹے۔ یہ مردوں نے ایک اپنا وتیرہ بنا لیا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر طلاق کے لفظ کو منہ کے اوپر لے آتے ہیں۔ کبھی فون آتا ہے جی کہ جی وہ میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا اگر تو اپنے میکے گئی تو میری طرف سے تجھے طلاق ہے، یا تو اپنے بھائی سے ملی تو تجھے طلاق ہے۔ پھر کہتے ہیں اب کیا کرو بھائی، جو اب آپ نے بویا وہ کاٹے۔ ہاں، اگر وہ نہیں گئی نا پھر تو کوئی حل ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ آپ نے اپنے اوپر اس اعتبار سے قسم ڈالی تھی یا اس کے اوپر قسم ڈال دی تھی، لیکن قسم تو آپ کے کھاتے میں کیونکہ آپ نے یہ بات کہی تھی، تو اس قسم کا پھر آپ کفارہ ادا کریں گے جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 کے اندر آیا ہے۔ ایک غلام آزاد کرنا ہے، اگر غلام نہیں آزاد کر سکتے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا 10 مساکین کو کپڑے لے کے دینے ہیں، اور اگر بالکل غریب ہیں تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ 3 مسلسل روزے آپ نے رکھنے ہیں، تو آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اچھا، لوگ یہ بھی اس طرح کا بھی سوال کر لیتے ہیں کہ جی کسی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تو میرے اوپر حرام ہے، یعنی غصہ آیا نا تو کہہ دیا تو میرے اوپر حرام ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حرام کا تو مطلب طلاق والا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم نے جو ہے نا وہ ایک جنرل بات کے طور پہ بات کی تھی غصے میں کہ حرام ہے، یعنی میں آئندہ سے تجھ سے کلام نہیں کروں گا، اس معنی میں نہیں تھا کہ میرے دماغ میں کہیں طلاق بھی تھی، تو پھر یہ اس کی تعویل قبول کی جائے گی۔ یہ اصول یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص لفظ طلاق کے ساتھ طلاق دے نا تو اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، لیکن طلاق کے علاوہ کوئی الفاظ استعمال کرے گا نا پھر یہ دیکھا جائے گا وہ کس نیت سے ہے۔ مثلا کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے تو میری طرف سے فارغ ہے، تو اس وقت اگر آپ یہ نیت کر رہے تھے نا کہ میں اسے طلاق دے رہا ہوں، تو سر اگر 1 کی نیت تھی تو 1 ہوئی، 2 کی تھی تو 2 ہوئی، اور 3 کی تو 3 ہوئی اور بیوی فارغ۔ لیکن اگر کوئی کہتا نا میں نے مذاق میں طلاق دی تھی تو اس کی کوئی پھر جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی۔ وہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ 3 چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں، طلاق، نکاح اور رجوع۔ اور اگر طلاق کی نیت تھی تو 1 2 3 اس کی کیا نیت تھی وہ شمار ہوگی۔ اس کی سپورٹ میں وہ حدیث ہے ابو داؤد اور ترمذی کے اندر، ایک صحابی نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی اپنی بیوی کو، طلاق بتہ کہا جاتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجوع کا کوئی سلسلہ؟ آپ نے فرمایا کہ 3 طلاقیں ہوئی ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، میں نے 1 طلاق کی نیت سے 3 طلاقیں دی، کیونکہ عرب کی عادت تھی کہ وہ ایک بات کو 3 دفعہ ریپیٹ کرتے تھے۔ تو رسول اللہ نے پھر اس پہ اکتفا نہیں کیا، آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کی قسم اٹھا کے تو نے 1 طلاق کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا ہے 1 کی نیت سے، نہ کہ 3 کی نیت سے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، میں نے جو اس کو 3 دفعہ کہا نا طلاق طلاق طلاق، تو 1 طلاق مجھے بھی پتا ہے کہ یعنی 1 طلاق ہی ایک وقت میں دینی چاہیے، اکٹھی طلاق دینا تو 3 حرام ہے۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا جب آپ کو بتایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ دے کے صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں جا کے جس نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں۔ تو صحابہ کو پتا تھا یہ اللہ کی حدوں کو توڑنا ہے۔ اس طریقے سے اگر کوئی شخص یعنی کہہ دیتا نا کہ تو مجھ پہ حرام ہے، تو اب اس کی نیت کا اعتبار ہوگا، اور اگر اس نے ویسے کہا تھا حرام ہے تو پھر اب چونکہ میاں بیوی کا رشتہ ہے سینسٹیو، تو اب اس کے اوپر لگے گا حکم زہار، جو ہے سورۃ المجادلہ پارہ نمبر 28 کے پہلے صفحے کے اوپر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی لوگ زہار کیا کرتے تھے۔ زہار کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اس وقت اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے نا یہ لفظ استعمال کرتے تھے، تو میرے پہ اسی طرح حرام ہے معاذ اللہ جس طرح میری ماں مجھ پہ حرام ہے۔ اب ظاہر ماں تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، تو اس زمانے میں یہ طلاق کا طریقہ سمجھا جاتا تھا۔ اب اسلام نے اس طریقے کو کنڈیم کیا کہ اس طریقے سے طلاق نہیں ہوگی، اور پھر قرآن میں الفاظ ہیں آپ کہ اس طریقے سے تم جن کو اپنی مائیں کہہ بیٹھتے ہو نا اپنی بیویوں کو، وہ تمہاری ماں نہیں بن جائے گی، تمہاری ماں تو وہ ہے جس نے تمہیں جنا ہے۔ البتہ یہ ایک لغو اور جھوٹا جملہ ہے جو تم نے بولا ہے، لیکن اب یہ صرف جھوٹ بول کے خالی کھلی توبہ کرنے سے تمہارا چھٹکارا نہیں ہونا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا رکھی ہے کہ ایک غلام آزاد کرو گے بیوی کے پاس جانے سے پہلے، اور اگر غلام کی استطاعت نہیں، جو آج کل ایبسلیٹ ہو چکا ہے ویسے ہی، تو 60 مسلسل روزے رکھو گے، بیچ میں ایک بھی نہیں رکھا نا تو پھر دوبارہ سے گنتی شروع ہو جائے گی، اور اگر یہ نہیں رکھ سکتے تو 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ گے،
اور اس کے بعد تم پھر میاں بیوی آپس میں ساتھ رہ سکتے ہو. ادروائز زہار ہو گیا یا یہ والا کیس جو یہ کہتے ہیں تو حرام ہوگی میرے اوپر، چاہے طلاق کی نیت نہیں بھی تھی، طلاق تو خیر نہیں ہوئی، لیکن اب وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا جب تک یہ جرمانہ نہیں ادا کرے گا جو اللہ نے، اور اس میں بڑے سخت الفاظ ہیں کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ تم نے حدود اللہ کا خیال رکھنا ہے، تم اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے جب تک یہ کام کر نہ لو جو یہ کفارہ جو تم نے ادا کرنا. اب ایک اور کیس بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات، وہ ایلا والا کیس ہے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ ناراض ہونا، جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب زیادہ نان و نفقہ ڈیمانڈ کیا امہات المومنین نے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے. تو قرآن میں بڑی سخت آیات نازل ہوئی تو تمام بیویوں نے کہا کہ ہم اللہ، اس کا رسول اور آخرت چاہتی ہیں، ہم اسی طریقے سے حضور کے ساتھ غربت میں گزارا کریں گے. تو نبی علیہ السلام 1 مہینے کے بعد پھر نیچے اترے اور پھر آپ نے وہ اپنا ایلا والا معاملہ ختم کیا. تو اب ایلا 1 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی بیویوں کو اپنے سے الگ کرنا، اور زیادہ سے زیادہ پھر 4 مہینے ہیں. وہ سورۃ البقرہ میں آیا کہ 4 مہینے سے زیادہ آپ اپنی بیوی کو لٹکا نہیں سکتے، یا پھر آپ طلاق دے کے اس کو فارغ کرو، اس کی بھی ایک زندگی ہے، اس کو گزارنے دو، ادروائز رجوع کرنا ہوگا. اچھا، اب بعض اوقات لوگ اپنی بیوی کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں تو دے بیبے ہے میری، یعنی میرے پہ ایسے حکم چلا رہی جس طرح میں تیرا بیٹا ہوں. اس پہ زہار والا حکم نہیں لگے گا کیونکہ ایک لغو جملہ ہے صرف. وہ جس پہ زہار کا حکم لگے گا وہ یہ ہے کہ تو مجھ پہ ویسے ہی حرام ہے جس طرح کہ میری ماں. یہ تو پورا جملہ ہے نا. وہ کیا، وہ تو کبھی باپ غصے میں وہ اپنے بیٹے کو کہہ دیتا ہے تو میرا پیو ہے، میرے تو ہوتے ہیں. تو یہ لفظ جملے ہیں، غصے کے اظہار ہے. کوئی یہ نہ ہو اس میں سے کوئی پلی لے لے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا میری بیبے یا ماں، تو اب وہ تو تسی جناب 60 مسکینوں کو کھانا ہر وقت کھواندے رہے، گھر نو کے کھواؤ گے. میں تو اپنی بیوی سے اکثر کہتا ہوں کہ تیرے پاس اختیار ہوتا تو میں تو پہلے دن ہی فارغ ہو گیا تھا. ہاں، عورت کو تو غصہ ہی بہت زیادہ آتا ہے لیکن ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے. مردوں کو چاہیے کہ وہ یہ اس قسم کی نا قدغن نہ لگائیں کہ جی میں نے قسم ڈال لی ہے فلاں سے ملا تو یہ ہو جائے گا. ٹیکسٹ میسج پہ ہو جاتی ہے جی ہو جاتی ہے جی، ٹیکسٹ میسج پہ بھی، واٹس ایپ کے اوپر بھی، اکیلے بند کمرے میں بیٹھ کے بھی آپ طلاق دیں گے نا تو طلاق ہو گئی. اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا کہ اگر تمہیں ان کی کوئی باتیں بری لگتی ہیں تو کئی اچھی عادتیں بھی ان میں ہوگی، یعنی گزارا کرو. اللہ نے بنایا نا جی، اللہ نے تو جو بھی چیز بنائی ہے نا جی اس میں بلٹ ان نقص ضرور رکھا ہے، کیونکہ پاک غلطیوں سے صرف اللہ ہے.